وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں قدرت کاملہ، علم کامل، اختیار کامل کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ سورۃ النمل کی سابقہ آیات میں سب سے پہلے ہم نے قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام پڑھا اور ان میں جو عبر اور حکم تھیں الحمدللہ ان کا ذکر ہوا. اور قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اللہ نے قوم سمود کا ذکر فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے پاس بھیجا. انہوں نے ان کو دعوت توحید دی، اللہ کے راستے کی طرف بلایا، لیکن وہ قوم جو تھی وہ تکذیب پہ اڑ گئی. اور ان کا دوسری جگہ مفصل قصہ موجود ہے کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمیں معجزہ دکھلا دیں کہ اس پہاڑی سے ایک اونٹنی پیدا ہو، پھر اس اونٹنی بھی ایسی ہو جو فوراً دودھ دینے کے لیے تیار ہو، قریب الولادہ ہو، اور ہم اس کا دودھ پئیں تو پھر ایمان لائیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا لیکن قوم نہ مانی. آپ نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے معجزے کے طور پہ اونٹنی عطا فرما دی. تو آپ نے قوم کو نصیحت کی کہ خبردار اب اس اونٹنی کو مت چھیڑنا، یہ تمہارے لیے امتحان ہو گیا. اب ایک دن جو ہے تم پانی پیو گے، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور تم دودھ پیو گے. لیکن ان ظالموں نے اونٹنی کو بھی ذبح کر دیا اور آپس میں پروگرام بنایا کہ موسیٰ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ہم قتل کر دیں. لیکن اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. انہوں نے بھی تدبیریں کی لیکن اللہ کی تدبیر کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ عذاب بھیجا اور ان کو ہلاک و تباہ و برباد کر دیا. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. اللہ نے کہا دیکھو اب ان کے گھر تمہارے سامنے ہیں جو عبرت کا نمونہ ہے. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ان واقعات میں نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، عبرتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور جب قوم سمود پہ عذاب آیا تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اب اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ظالم ایسے لوگ تھے کہ نعوذ باللہ انہوں نے عورتوں کو چھوڑ کے لڑکوں سے بدفعلی کا فاحشہ منکرہ اختیار کر لیا. اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر نے ان کو سمجھایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ
کہ تم ایک ایسا منکر کام کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم جانتے ہو کہ یہ گندگی ہے، تم جانتے ہو کہ یہ برائی ہے، اور یہ ایسا گندا فعل ہے کہ کوئی جانور بھی ایسی حرکت نہیں کرتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ کا معنی یہ ہے کہ ایک تو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہو اور دوسرا آپس میں دیکھتے رہتے ہو۔ نعوذ باللہ، یعنی بے حیائی اس مقام پہ پہنچ گئی کہ کوئی حیا باقی ہی نہیں رہا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے اپنی شہوت رانی کرتے ہو، تم ہوگی جاہل قوم۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ قوم کے پاس اپنی بے حیائی پہ کیا دلیل ہو سکتی؟ انہوں نے آپس میں اتفاق کر کے کہا کہ بھئی بس حضرت لوط اور ان کے ماننے والوں کو بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیسے رہ سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو نجات دی، لیکن ان کی بیوی جو ہے وہ بھی ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی بیوی کافرہ تھی اور اس کا قوم کے ساتھ رابطہ تھا، اسی نے جا کے قوم کو خبر دی تھی کہ آج لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسا عذاب دیا کہ ان کو زمین سے اٹھا کے الٹا مارا گیا اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی برسات ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان پہ برسات برسائی، وہ کیسا بری برسات تھی کہ پتھروں کی برسات برسائی گئی۔ تو یاد رکھیں کہ لوطی جو ہوتا ہے فاعل و مفعول دونوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سزا یہ ہے کہ کسی اونچے پہاڑ سے، کسی مینارے سے ان کو گرایا جائے اور اوپر پتھروں کی برسات کر دی جائے جیسے ان کو اللہ نے عذاب دیا۔ تو یہ اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے، چاہے کوئی بندہ نعوذ باللہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسی غیر وضعی حرکت کرتا ہے تو وہ بھی ملعون ہے۔ حضور نے فرمایا اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہے جو اپنی بیوی کو بھی غلط راستے سے استعمال کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کی امت کو عذاب خسف سے بھی بچایا ہے، عذاب مسخ سے بھی بچایا ہے۔ جیسے پہلی امتوں پہ عذاب آئے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت سے عذاب اٹھا لیے ہیں، اور سلام ان لوگوں پہ جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ علماء نے فرمایا اس سے مراد جو ہیں اصحاب رسول اللہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا ہے، ثم اختار لی اصحابی، اس کے بعد میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا ہے، فجعل منہم انصاری و اصحاری، بعد میرے مددگار ہیں اور بعد میرے رشتہ دار ہیں۔ اب اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی اپنی کمال قدرت اور کمال توحید کے بیان فرماتے ہیں۔ من خلق السماوات والارض، ان آیات میں توجہ کیا کریں۔ قرآن کا معنی یہ ہوتا ہے قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں فکر کرو، قرآن کو سوچ کے پڑھو، قرآن کو دل لگا کے پڑھو، اور اس کی ایک ایک آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں فرمایا امن خلق السماوات والارض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن
تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے جن کو خدا بنایا ہے، معبود بنایا، حاجت روا، مشکل کشا، غور تو کرو کون ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ تو جو زمین و آسمانوں کے پیدا کرنے والا ہے تو وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی مدبر ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ ذات جس نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی کو اتارا ہے۔ تو یاد رکھیں کبھی آسمانوں سے براہ راست پانی اترتا ہے، آسمانوں پہ دریا ہے، اور کبھی اللہ بادلوں سے پانی اتارتے ہیں، اور کبھی اس پانی کو اللہ برف کی شکل میں پہاڑوں پہ جما دیتے ہیں، اور پھر پہاڑوں سے برف پگھلتی ہے اور ندی نالے بن کے بہتی ہے۔ فرمایا وہ کون ہے جس نے پانی کو وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور کس نے اس پانی سے پھر زمین کے اندر تمہارے لیے باغات اگائے ہیں کہ پانی آتا ہے، درخت اگتے ہیں، کہیں آموں کے باغ ہیں، کہیں مالٹے کے باغ ہیں، کہیں سیب کے باغ ہیں، کون اگانے والا ہے؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہاری تو طاقت نہیں ہے کہ تم ایک درخت بھی اگا سکو۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جس نے یہ سارا کام کیا؟ تو صاف بات ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ جو خود مخلوق ہو، جو خود مملوک ہو، جو خود عبد ہو، وہ کیسے خدا بن سکتا ہے؟ وہ کیسے حاجت روا بن سکتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ بعض علماء نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اتنے واضح دلائل کے بعد قوم جو ہے وہ راستے سے ہٹ رہی ہے، اور بعض نے فرمایا کہ دیکھو یہ سب کچھ جاننے کے بعد بل ہم قوم یعدلون، وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کہیں بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کہیں آگ کی عبادت کرتے ہیں، کہیں وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی معبود بنا رکھا ہے۔ اس سے بڑی جاہل قوم کون ہو سکتی؟ امن جعل الارض قرارا، کون ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو مستقر بنایا، زمین کو جمع ہوا، ساکنہ ثابتہ، جس میں کوئی حرکت نہیں۔ اگر زمین میں حرکت ہوتی تو تم رہ نہ سکتے، اگر زمین زیادہ نرم ہوتی تو تم دھنس جاتے، اگر زمین زیادہ سخت ہوتی تو تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ تو اس حالت میں زمین کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور وہ کیسی ذات ہے کہ جس نے اس زمین کے درمیان میں تمہارے لیے دریا جاری کر دیے۔ اب دیکھیں بعض ملک ہیں جن میں 2 دریا ہیں، بعد میں 4 ہیں، بعد میں 5 ہیں۔ بنگلہ دیش میں تو 50 دریا ہیں، تقریباً 50 دریا ہیں۔ اچھا ان کے رہنے والوں کو بھی نام نہیں آتے، اتنے دریاؤں کا کون نام یاد رکھے؟ بس 2-4 بڑے بڑے دریا جو ہیں وہ جانتے ہیں، ورنہ وہاں 50 دریا بہتے ہیں۔ فرمایا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور کون ذات ہے جس نے زمین پہ بوجھ رکھ دیا پہاڑوں کا، پہاڑوں کو میخیں بنا دیا تاکہ میرے بندوں کے لیے زمین سکون والی بن جائے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور وہ کون ذات ہے جس نے 2 دریاؤں کے درمیان میں ایک مانے بنا دیا ہے کہ ادھر میٹھا دریا ہے، ادھر کڑوا دریا ہے، لیکن مجال ہے کہ دونوں کا پانی مل جائے، کبھی نہ وہ اس میں ملتا ہے نہ وہ اس میں ملتا ہے۔ اچھا خدا کی شان ہے کہ اگر کبھی طوفان بھی آ جائے تو یہ دریا کا پانی اس پہ چڑھ جاتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اچھا میٹھے دریا میں طوفان آئے وہ اس پہ چڑھ جائے گا، پھر واپس چلا جائے گا۔ اچھا آپ جناب غسل کریں، ادھر سے ادھر چلے جائیں، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں معلوم ہوگی، آپ کشتیوں پہ جائیں کوئی رکاوٹ معلوم نہیں ہوگی۔ لیکن وہ کون ذات ہے جو میٹھے کو کڑوے سے نہیں ملنے دیتی؟ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اس معبود برحق کے سوا کوئی اور ہے؟ نہیں، بل اکثرهم لا يعلمون،
يعلمون. لیکن مشکل یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں وہ اللہ کی اس قدرت کاملہ کو نہیں پہچانتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو بھی شریک کرتے ہیں، اللہ کا بھی سجدہ کرتے ہیں اور غیر اللہ کا بھی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ بھی قربانی دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ بھی نظر نیاز چڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله۔ اللہ نے فرمایا کون ہے جو پریشان حالوں کی پکار کو سنتا ہے؟ اب دیکھیں، پریشان مسلمان ہو کافر ہو سب کی سنتا ہے، حتیٰ کہ جب کافر کشتیوں میں جاتے تھے اور کشتیاں ڈوبنے لگتی، اللہ نے قرآن میں وضاحت فرمائی اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتی ہے اور کشتی طوفان میں گر جاتی ہے، ڈوبنے کا یقین ہو جاتا ہے، تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب سارے شریک چھوڑ دیتے ہیں، اب کوئی بھی یاد نہیں آتا یا اللہ اب تم بچاؤ۔ فرمایا جب ہم ان کو بچا لیتے ہیں، ہم کنارے لگا دیتے ہیں، تو پھر آگے شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کون ہے جو سننے والا ہے؟ کافروں کی بھی وہی سنتا ہے، بدکاروں کی بھی وہی سنتا ہے، اور ہر مصیبت کے مارے کی بھی وہی سنتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جب آدمی پریشان ہو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی دعا سن کے پریشانی دور فرمائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم دعا خالص دل سے کیا کرو۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین میں خلافت بخشی، تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا، ایک کرنے کے بعد دوسرا کرنا آیا۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اس معبود برحق کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جن کو ہدایت کا رستہ ملتا ہے۔ اور آج کے سبق میں اللہ نے فرمایا من يهديكم في ظلمات البر والبحر، فرمایا کون ہے جو تمہیں صحراؤں میں دریاؤں میں ٹھکانا رستہ بتلانے والا؟ کون ہے راستے پہ لانے والا؟ کہ جب تم بھٹک جاتے ہو تو کس کو پکارتے ہو؟ اگر ستاروں سے راستہ پکڑو تو ستاروں کا خالق بھی وہی ہے، اگر چاند سورج سے راستہ پکڑو تو چاند سورج کا خالق بھی وہی ہے، تو اس کے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، اور کون ذات ہے جو رحمت سے پہلے ہوائیں چلاتی ہیں، جو بارش سے پہلے ہوائیں چلا کے تمہیں خوشخبری دیتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے، رحمت آنے والی ہے۔ فرمایا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اس معبود کے ساتھ کوئی اور ہے؟ نہ کوئی ہواؤں کو پیدا کر سکتا ہے، نہ چلا سکتا ہے، نہ کوئی بادلوں کو برسا سکتا ہے، نہ بنا اور نہ اٹھا سکتا ہے۔ تو جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، اندھیروں میں بچانے والا اللہ ہے، تو اس کو چھوڑ کے پھر غیروں کے دروازے پہ کیوں سجدے کرتے ہو؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جو ان کے تم شریک بناتے ہو۔ وہ شریکوں سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ ماں باپ سے پاک ہے۔ اس لیے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا من یبدأ الخلق
الخلق ثم يعيده. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا غور کر کے بتاؤ کون ہے جس نے سب سے پہلے مخلوق کو پیدا کیا ہے. جیسے زمین سے وہ کھیتیاں اگانے پہ قادر ہے، اسی طرح مٹی سے تمہارے ابا حضرت آدم کو بنانے پہ قادر ہے. پھر آدم کی اولاد کو اللہ سے پانی سے پیدا کیا ہے، اور جس نے پیدا کیا ثم یعیدہ، وہ تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ بھی اٹھانے پہ قادر ہے. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ذات ہے جو آسمانوں سے اور زمینوں سے تم کو رزق دیتی ہے. کیا مانا؟ آسمانوں سے بارشیں اترتی ہیں، زمین سے کھیتیاں نکلتی ہیں جو تمہارے ارزاق کا باعث بنتی ہیں. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا غیروں کے پجاری ہو، اللہ نے فرمایا سورج کے پجاری ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں غیر اللہ کے سجدے کرنے والوں، کسی بزرگ کو سجدہ کرنے والوں، قبروں پہ سجدہ کرنے والوں، بتاؤ کہ وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، ان کے اندر بھی کوئی اختیار ہے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُم صادقین. اور جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا ہے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس تو اپنی سچائی پہ دلیل لے آؤ. کیا دلیل ہو سکتی؟ اس لیے قرآن دوسری جگہ خود جواب دیتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اللہ نے فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارتے ہیں، جو اللہ کی ندا کے بجائے یا غوث یا شیخ یا عبد القادر جیلانی یا نبی یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل غیر اللہ کو پکارتے ہیں، فرمایا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حجت نہیں، کوئی برہان نہیں ہے. ان کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے، اللہ ان سے پورا پورا بدلہ لیں گے. انہ لا یفلح الکافرون، اور کافروں کو فلاح اور کامیابی جو ہے کبھی نصیب نہیں ہوگی. تو ان تمام آیات میں اللہ نے اپنی اس بات الوہیت کا ذکر فرمایا ہے اور ہمیں دعوت دی ہے کہ غور کرو. آسمانوں پہ نظر ڈالو تو غور کرو، زمین پہ نظر ڈالو تو غور کرو، پانی پہ نظر ڈالو تو غور کرو، کھیتی پہ نظر ڈالو تو غور کرو، باغات میں گزرو درختوں پہ نظر ڈالو تو غور کرو کہ ان سب کا خالق مالک پیدا کرنے والا کون ہے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے، چونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ عمرے پہ آنے والوں کی تعداد جو ہے اللہ کے شکر سے بڑھ رہی ہے، اور اللہ کرے قیامت تک بڑھتی رہے. یہ دلیل ہے کہ ابھی حضور کی امت میں خیر باقی ہے، کہ کفر اور ان کا میڈیا جتنا اسلام کو مٹانے پہ زور لگا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے اتنا عمرے والے بڑھ رہے ہیں. دیکھو نا کبھی رمضان شریف میں ایسا رش ہوتا تھا، تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ حج کا شوق بڑھ رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو دین کا علم حاصل کرنے کا شوق بڑھ رہا ہے. اور بلکہ کفار کے اپنے یورپ میں اور ان کے ملکوں میں ان واقعات کے بعد، ان حوادثات کے بعد سب سے زیادہ بکنے والی کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. کافر بھاگ بھاگ کے قرآن خرید رہا ہے. پڑھو تو صحیح قرآن کیا کہتا ہے. تو چونکہ رش ہے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، گزرنے والوں کو، طواف والوں کو، تو ہمارے ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کل سے مغرب کے بعد درس جو ہے برآمدے میں ہوگا. یہ آپ سیدھا ادھر دیکھیں، ادھر چونکہ درس ہیں تو ادھر ذرا خالی جگہ ہے، تو ادھر جب آپ اوپر چڑھیں گے انشاءاللہ تو درس ہوگا. اسی طرح آپ جب ملک فہد سے باب ملک فہد سے اندر آئیں گے یا باب العمرہ سے آئیں گے، بس یہاں جہاں کھڑے ہیں نا اس سے سیدھا پیچھے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی بہرحال قبول فرمائے. کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا حق جو ہے نا کعبۃ اللہ میں طواف کرنے والوں کا،
انہوں نے استدلال کیا ہے قرآن سے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اللہ نے پہلے طواف کرنے والوں کا ذکر، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ طواف کرنے والوں کا حق جو ہے چونکہ مقدم ہے لہذا ان کو آرام ملنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ درس تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں، تقریریں بھی ساری دنیا میں ہوتی ہیں، خیراتیں بھی ساری دنیا میں ہوتی ہیں، لیکن طواف تو اللہ کے کعبے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کہتے جی کہ حجر اسود پر جو رش ہو جاتا ہے اور عورتیں اور مرد جو ہے وہ مکس ہو جاتے ہیں، یاد رکھو یہ حرام۔ بوسہ دینا سنت ہے، غیر محرم کو ہاتھ لگ جائے بدن لگ جائے یہ حرام۔ تو یہ کسی بھی عالم نے فقیہ نے مجتہد نے نہیں فرمایا کہ غیر محرم عورتوں کو دھکے آئیں، ہاتھ لگیں، بدن مل جائے لیکن بوسہ دو، یہ تو بالکل حرام۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی کہ موقع ہے بوسہ دے دو، موقع ہے ہاتھ لگا کے چوم لو، یہ بھی موقع نہیں ہے تو دور سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، وہی بوسے کا ثواب۔ اور یہ تو سچی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم تو تعمیل حکم کر رہے ہیں اور اپنے محبوب حبیب خدا کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، کہ محمد مصطفیٰ آپ نے جو بوسہ دیا ہے ہم تو اسی کو بوسے دے رہے ہیں نا، تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں، ہمارا کیا تھا ہم لوگ کے پتھر سے، یہ تو اللہ کے نبی نے بوسہ دیا تو سنت بن گیا، سارے کعبے کو بوسہ نہیں دیا تو نہ دینا سنت بن گیا، رکن یمانی پہ ہاتھ لگایا تو ہاتھ لگانا سنت بن گیا، تو یہ سنت ہے۔ اس لیے آپ قطعی طور پہ کوشش نہ کریں، لڑائی نہ لڑیں اور الٹی سیدھے لینے بنا کے کھڑے نہ ہوں، اور بلا وجہ موقع مل جائے الحمدللہ، نہ ملے الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں رواج ہوتا ہے کہ مور ایک پرندہ ہے، اس کا پر لے کے قرآن میں رکھ لیتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں تو نہ مور تھا نہ صحابہ کے زمانے میں تھا، وہ کیا رکھیں، بس لوگوں نے گھڑا ہے کہ خوبصورت ہے لہذا قرآن میں رکھ لو، اور اوپر غلاف سے باندھ کے رکھ لو، پڑھنا نہ ہو، عمل نہ کرنا پڑے، بس خوبصورتی ہو۔ یہ بدعات ہیں، ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت احرام باندھ کے مدینہ منورہ سے چلی ہے، راستے میں ان کے رشتہ داروں کا گھر ہے، وہاں وہ رکے ہیں، اور اس نے اپنا احرام کھول دیا 15 منٹ کے لیے اور بعد میں باندھ لیا، عورت کا احرام تو ہوتا نہیں، کھول کیا لیا؟ یہ جو رومال باندھتے ہیں تو یہ تو عورتوں نے خود کھڑا ہوا ہے، شریعت میں تو اس کا کوئی حکم نہیں، چاہے باندھو چاہے نہ باندھو۔ یہ تو اس لیے احتیاط ہوتی ہے عورتوں کی کہ چلو بال نظر نہ آئیں، بال کھل نہ جائیں، بال بلا وجہ نہ بکھریں، ورنہ شریعت کا تو کوئی حکم نہیں۔ عورت جو لباس پہنے ہوئے اسی میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک بس نیت کرے گی۔ عورت کا تو کوئی احرام ہوتا نہیں، کھل گیا تو کھل گیا، 20 دفعہ کھل جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور دوسرا جو سب سے بڑی جہالت ہے وہ اور ہے، دعا کرو اللہ ہدایت دے، کہ عورتیں سر پہ رومال باندھ لیتی ہیں کہ جی احرام باندھ لیا، اچھا جی ٹھیک ہے، اب نماز کا وقت آیا، وضو کیا تو مسح کرتے ہوئے اوپر سے مسح کر رہے ہیں، وضو نہ ہوا، جب وضو نہ ہوا تو نماز ہی نہ ہوئی۔ تو اچھا عمرہ کیا کہ عمرے کی وجہ سے فرض نمازیں تباہ برباد ہو گئی، اچھا حج کیا کہ نہ مینا میں نماز، نہ عرفات میں نماز، نہ مزدلفہ میں نماز، احرام باندھا ہوا ہے۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟
تو لہذا یہ کوئی احرام نہیں، نہ عورت کے لیے رومال باندھنا ضروری ہے، نہ اسکارف باندھنا ضروری ہے، اور اگر وہ باندھے تو لازمی بات ہے کہ جب وضو کرے تو کھولے اور مسح جو ہے اپنے سر پہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے کسی فاسق فاجر گناہ گار کو بھی خواب میں ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ جب میرے آقا رحمت دو عالم زندہ تھے تو ابو جہل زیارت نہیں کرتا تھا، ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ تمام مکے کے کافر جو ہیں وہ حضور کی زیارت نہیں کرتے تھے۔ تو اگر کافر زندگی میں زیارت کر سکتا ہے تو خواب میں کیوں نہیں زیارت ہو سکتی؟ خواب ہے، بہرحال اس میں زیارت ہو سکتی ہے، لیکن دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں حضور کی زیارت بھی نصیب فرمائے اور حضور کی سنت پہ چلنے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں ایک پیر صاحب انتقال کر گئے ہیں، ان کے صاحبزادے جو ہیں وہاں محفل ہوتی ہے، اور محفل میں جو پڑھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ ہم پیر کو دے رہے ہیں، وہ جس کو چاہیں دیں۔ کیسے دے رہے ہیں پیر کو؟ وہاں پیر ہیں نہیں، جو پڑھا ہے کیسے دے رہے ہیں؟ ذرا یہ تو سمجھاؤ۔ ہاتھ سے دیتے ہیں، ڈاک میں بھیجتے ہیں، لفافہ کوریئر کے ذریعے بھیجتے ہیں، کیسے پہنچا رہے ہیں؟ بھئی کوئی قائل تو کرو نا ہمیں کہ آپ نے یہ پیر کو دیا۔ پیر تو ہے نہیں، کس کو دیا؟ پیر صاحب تو فوت ہو گئے۔ ثواب دینا تو اللہ کا کام ہے کہ آپ پڑھ کے کہیں کہ یہ اللہ کی تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کا ثواب ہمارے پیر کو دے دیں۔ وہ چاہے تو دے دیں گے، چاہے تو نہ دیں۔ چاہیں گے اگر ہمارا وہ پڑھنا قبول ہوگا تو ثواب ملے گا نا، اگر قبول ہی نہ ہو تو ثواب کیا ملے گا؟ تو ثواب دینا اللہ کا کام ہے یا تمہارا کام ہے؟ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی ہے، اس نے اپنے بیوی بچوں کو بلایا ہے، وہ جب سے آئے ہیں بیچارے بیمار ہیں، پریشان ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی بیماری نہیں ہے تو گھر بدل لو، اگر تمہیں شک ہے کہ گھر میں کوئی جن ون ہے تو گھر بدل لو، بات ختم، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی اگر کہتے ہو دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو جان چھوڑو، گھر بدل لو، سلام علیکم، بات ختم ہو گئی۔ باقی مجھے تو یہ آتا شاتا نہیں کوئی جنوں کا نکالنا یا پڑھنا۔ کہتے جی کہ پاکستان سے کچھ لوگ جو ہیں پیسے دیتے ہیں کہ کبوتروں کو دانہ ڈالا جائے، بہرحال یا تو لیا نہ کرو، لیا ہے تو ڈالو، اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے قبول کیا نا وہ پیسہ، بہرحال کوشش یہ کرو کہ اس جگہ ڈالا جائے جہاں گندم لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے۔ القاتیل مقتیل، القاتیل تو ہوتا کوئی نہیں، القاتل والمقتول تو ہوتا ہے، یہ القاتیل والمقتل پتہ نہیں کہ مسئلہ پوچھنے کا کیا فائدہ جب لکھنا نہیں جانتے ہو؟ سمجھو کہ خاک میرا بھائی، ناراض تو ہو جاتے ہیں آپ۔ مانا یہ ہے کہ اگر دو آدمیوں میں جھگڑا ہو تو دونوں جہنمی ہوتے ہیں، کیوں؟ یہ اس کو مارنا چاہتا ہے، وہ اس کو مارنا چاہتا ہے، جس کا دا لگ گیا اس نے مار دیا، مارنا تو دونوں چاہتے ہیں نا۔ ہاں ایک مظلوم ہے اپنے گھر میں، ڈاکو آ گئے، ظالم آ گئے، انہوں نے مارا، مظلوم شہید ہوگا اور یہ مر جائے تو حرام موت مرے۔
بہرحال ہم نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، ہوٹل پہ چلے گئے، تو ہم نے کہا کہ کھانا وانا کھا کے بعد میں سر منڈائیں گے۔ ایک ساتھی نے غلطی سے شلوار پہن لی، 15-20 منٹ پھر اتار کے سر منڈایا، کوئی بات نہیں، کوئی دم شم نہیں، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو 2-4 ریال صدقہ کر دو۔ کہتے جی کہ وضو بنانے کے بعد کلمہ پڑھ کے انگلی اٹھاتے ہیں، کوئی حکم نہیں۔ جب ہم وضو کریں تو پانی ایک دفعہ ڈالیں، کم از کم ایک دفعہ، ورنہ افضل یہ ہے کہ 3 دفعہ۔ وضو کرنا ہو نا تو یہ ہمارے کالی برادری ہے نا تکرونی، ان سے سیکھیں ماشاءاللہ۔ یہ جو حرم کے چھوٹے گلاس ہیں اس میں پورا وضو کر لیتے ہیں، ان کا وضو عجیب ہوتا ہے، بس ہاتھ لگا کے بس اللہ قبول کرے، لیکن ہوتا بڑا عجیب ہے۔ بہرحال مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ الوضو پڑھیں یا تحیۃ المسجد، دونوں پڑھو۔ پہلے تحیۃ الوضو پڑھ لو، تحیۃ المسجد پڑھ لو۔ اچھا، جتنی زیادہ پڑھو گے، جتنا کماؤ گے اتنا اجر ملے گا نا۔ ویسے ایک پڑھو تب بھی دونوں ادا ہو گئے۔ ہم نے ایک آدمی کو 30,000 روپے دے کر زمین رہن لی ہے، ہر فصل پر ہم اس کو 200 روپے اجارہ دیتے، تو 30,000 روپے کیا ہے بھائی؟ زمین رہن کا معنی یعنی مستاجری دی ہے، اب وہ جو کمائے گا اس کا ہے، تمہارا تو 30,000 روپے ہے، تم نے لے لیا۔ یا اور کوئی مطلب ہے تو مجھے سمجھاؤ، مجھے سمجھ آئے تو جواب دوں نا۔ حضور پاک جب تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ تو وہاں جو بچیاں تھیں انہوں نے دف بجایا تھا۔ دف کا ذکر تو نہیں آتا، البتہ یہ ضرور آتا ہے کہ بچیاں، بچے، بوڑھے، جوان سنیت الوداع کے مقام پہ کھڑے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے کہ طلع البدر علینا من سنیت الوداع۔ اگر تم یہی قصیدہ پڑھو شادی میں، ہم تمہیں منع نہیں کریں گے، قطعاً منع نہیں کریں گے۔ تم تو پڑھتے ہو نا لگ جا سینے نال ٹھا کر کے، وہ جو لعنت ہے نا وہ تو کسی مولوی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ یہ دلیل پکڑتے ہیں نا، بچیوں نے دف بجایا تھی، بڑے بھی بجائیں نا جی، وہ تو محمد عربی جا رہے تھے، تم کس کی خوشی میں بجاتے ہو؟ کوئی مسئلہ پوچھتے، خدا کا خوف بھی دماغ میں رکھا کرو۔ جہاں آمنہ کا لال آ رہا ہو، رحمت دو عالم آ رہا ہو، بچیاں خوشی کر رہی ہیں تو کیا بنا ہے؟ اب یہ دلیل تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ ہم رقص کریں اور گانے گائیں اور گانے بجائیں اور پاپ میوزک سنیں۔ حرم کے باہر جو سفرہ لگاتے ہیں جمعرات پیر کو، وہ کھانا جائز ہے، اسی لیے تو لگاتے ہیں نا کہ کھاؤ، ناجائز ہو تو کیوں لگائیں؟ باقی یہ دیکھ لیا کرو، اصولی بات ہے، وہ افطار کے لیے ہے، روزے والے ہو بیٹھ جاؤ، روزے والے نہیں ہو تو پوچھ لو بھی مجھے روزہ نہیں ہے، اجازت ہے، بس کوئی بات۔ کہتے جی کہ ہمارے ملکوں میں یا کسی بھی ملک میں جو تندرست لوگ ہیں، جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ان کو دینا گناہ ہے۔ اس کو تو تم عادی کر رہے ہو نا بھیک مانگنے کا۔ ایسے لوگوں کو کہو بھی آؤ تمہیں میں کام دیتا ہوں، مجال ہے کبھی آئیں۔ اگر احرام کی حالت میں ہم نے کولڈ ڈرنک پی لیا، یعنی کوئی بپسی کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر طواف جو ہے کسی زندہ کے لیے اس نے وصیت کی ہے آپ کو کہ میرا طواف کرو، پھر تو ہے، ورنہ اجازت نہیں۔ آپ خود طواف کرو، اس کے لیے دعا کرو۔
بہرحال گزارش یہ ہے کہ مٹی پاک نہیں ہے، مٹی پاک ہے۔ حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا ہے اور پاک بنایا ہے۔ نبی کہتا ہے پاک ہے، تم کہو ناپاک ہے، تو ہم کیا کریں؟ اور فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی۔ کیا مانا؟ کہ پہلے انبیاء کے زمانے میں نماز ما سوائے اس عبادت گاہ کے اندر کے ادا نہیں ہوتی تھی۔ یہ حضور کی امت پہ اللہ نے کرم کیا کہ جہاں کھڑے ہو نماز پڑھ لو۔ باقی جب تیمم کریں گے یا کوئی بھی عمل کریں گے تو نیت کریں گے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل جو ہے اس کی مدار نیت پہ ہے، نیت نہیں ہوگی تو عمل کیسے ہوگا؟ لیکن نیت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی زبان سے کہتا پھرے، نیت دل میں ہے بس اللہ اکبر۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی بھی ملک سے سیدھا مکے آ رہا ہو تو تمام ائمہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ وہ میقات سے احرام باندھ کے آئے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احرام نہ باندھا عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا، دم بھی دینی ہوگی، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنے والے کی نیت اگر عمرہ تھا یا حج تھا پھر تو احرام ضروری ہے، لیکن آنے والا کوئی کمپنی میں ملازم تھا، کام پہ آ رہا ہے، ڈیوٹی پہ آ رہا ہے، احرام نہیں باندھا تو دم نہیں دینی ہوگی۔ گزارش یہ ہے کہ یہاں سعودی عرب میں الحمدللہ یعنی اللہ کا شکر ہے کہ ان کے جتنے جامعات ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان میں فقہ علی المذاہب الاربع ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں چاروں ائمہ کی، لیکن خود یہ فروعی مسائل میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لیتے ہیں۔ اگر ناپاک کپڑے ہیں تو باقی کپڑوں کے ساتھ دھوئیں نہیں، یا اگر دھوئیں تو بعد میں پھر پاک پانی سے سب کو دھوئیں۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ ناف کے نیچے بال چھوڑ دیتے ہیں، یہ منع ہے۔ سنت الانبیاء والمرسلین ہے کہ آدمی ناف کے نیچے بال صفا رکھے، بغلوں میں بال صفا رکھے، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن سے زیادہ نہ گزرنے دے۔ کہتا ہے جی کہ عورت اور مرد کے سجود و رکوع میں کیا فرق ہے؟ میرا بھائی روایات میں موجود ہے کہ عورت اپنے پاؤں نکال کے بدن کو زیادہ زمین سے لگائے، استر لہا، وہ اس کے لیے زیادہ پردے کا باعث ہے۔ ہو نام مبشرہ رکھا جائے ٹھیک ہے، اور لڑکا ہو تو مبشرہ پھر نہیں ہوگا، مبشر رکھا ہوگا۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، احرام صاف ہے، دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو اس احرام کی چادروں کو دھونا ہوگا۔ کیوں؟ گناہ کیا ہے اس نے، پہلا کام سے پلید ہو گئے وہ، یعنی اللہ نے عقل نہیں دیا ہے، کوئی برا کام کیا ہے تم کہ اس کو دھو۔ کیوں دھو؟ جب تک پاک ہیں 100 عمرہ کرو۔ بہرحال مرد حضرات اگر عمرہ کرنا چاہیں، حج کرنا چاہیں، عمرہ کرنا چاہیں، اچھی بات ہے کہ بغلوں کے اور نیچے کے ساری بدن کی صفائی کریں، غسل کریں، خوشبو لگائیں بدن پہ، پھر احرام باندھیں، پھر 2 رکعت پڑھ کے نیت کریں۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن میری بہن کی شادی نہیں ہو رہی۔ میرا بھائی اللہ کی حکمتیں ہیں، کئی شرفاء کے گھر ہیں جن کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں، وہ پریشان ہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ بہرحال تم مایوس نہ ہو اپنے رب سے اور کوشش جاری رکھو، اور اللہ کے نام ہیں یا جامع یا لطیف، یا جامع یا لطیف، یا جامع یا لطیف۔ وہ بہن بھی پڑھے، خود بھی پڑھو، گھر والے بھی پڑھیں، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ کو اچھا رشتہ نصیب فرما دے۔
بہرحال کسی کے پاس آپ نے امانت رکھی ہے، لازم ہے کہ وہ امانت واپس کرے، یہ تھوڑا جھگڑا ہو جائے تو امانت کھا جائے۔ حرم شریف میں سو جانا جائز ہے، جس کے بعد جگہ نہ ہو، کمرہ نہ ہو، مکان نہ ہو، تکلیف ہو تو سو جائے، مجبور ہے کہاں جائے، ورنہ نہیں۔ یہ تو عبادت کی جگہ ہے، سونے کے لیے تو نہیں ہے نا۔ سونے میں تو پتہ نہیں ہوتا آدمی کا، اللہ رحمت فرمائے، ہوا خارج ہوتی ہے، ری خارج ہوتی ہے، اور کوئی حالت ہو جاتی ہے۔ ہاں ایک آدمی مجبور ہے، جیسے حضور کے صحابہ اصحاب صفہ جو تھے، سوتے بھی مسجد میں تھے، رہتے بھی مسجد میں تھے۔ ہم حرم شریف میں ڈپٹی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کام نہیں ہوتا تو فور مین کہتا ہے سو جاؤ، تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ جب کام ہی نہیں ہے تو آپ تو موجود ہیں نا کام کے لیے۔ آپ کی ڈپٹی جو ہے صبح 7 بجے سے ہوتی ہے، آپ 6 بجے آ جاتے ہیں تاکہ پہلے طواف کر لیں، اچھی بات ہے۔ میں جو قربانی اور دم کا گوشت بیچتے ہیں، خریدنا ناجائز ہے۔ سعید الحسن شاہ بخاری، میں نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی، مجھے کیا پتا۔ حدیث قدسی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فرمان اللہ کا ہے، اللہ نے نبی کو فرمایا کہ یہ لفظ فرما دو۔ مومن اور مسلمان میں اب سمجھو کوئی فرق نہیں، ورنہ اسلام ظاہری استسلام کا نام ہے، اور مومن جو ہے ایمان دل کا تعلق رکھتا ہے۔ سنت مؤکدہ اور واجبات میں کوئی فرق نہیں، صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ چھوٹ جائے تب بھی قضا کرے، اور واجب چھوٹ جائے تب بھی قضا کرے۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی بہت مہربانی، جزاکم اللہ۔ بہرحال زلزلے کے بعد جو مکان گرا ہے والد کا، اس کا جو اب معاوضہ ملے گا وہ بھی سارے وارثوں کا ہے، ایک بڑے بھائی کا تو نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ اصل میں تو نزلہ ہے، یہ بھی حدیث میں ہے کہ اگر کسی کو نزلہ زکام ہو تو کہہ دے نا مزکوم، مجھے نزلہ ہے، کیونکہ وہ بار بار چھینکے گا تو کتنے دفعہ کوئی کہے گا۔ بہرحال طواف کیا، نفل پڑے، زمزم نہیں پیا، کوئی بات نہیں، زمزم کا کیا تعلق ہے طواف سے؟ لیلۃ القدر کی علامت کیا ہوگی اللہ عالم، اللہ نے چھپا رکھی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ صبح کا سورج جب نکلتا ہے تو نکلتے وقت اس کے اندر تیزی نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی تو رات گزر گئی، ہمیں صبح کو پتہ چلا تو کیا فائدہ ہوا۔ بہرحال جب حضور پاک میں درود شریف پڑھیں، افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، ویسے جو بھی درود ہو انشاءاللہ سب اللہ قبول فرمائے۔ بہرحال جس بستی میں آپ ہیں، جس مسجد میں، وہاں جماعت نہیں ہوتی، آپ جماعت کرایا کریں۔ آپ کی داڑھی چھوٹی ہے تو اللہ رحمت کریں گے، نماز کی برکت سے بڑی ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی سوتیلی بیٹی کے ساتھ غلط حرکت کرتے ہوئے بوسہ لیتا ہے، توبہ کرے، استغفار کرے، ایسی باتیں کیا پوچھنی ہے؟ کچھ آدمی سنتے بھی شرم آتی ہے، ایسی بات ہو علیحدہ مل کے پوچھ لو۔ اگر ہمارا رشتہ دار ہے لیکن گناہ گار ہے، رشتہ دار ہے، صلہ رحمی کریں، گناہ گار کیا ہے؟ کافر بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ ہمدردی کرو۔
ظلم کرنا اور ظلم سہنا، ہاں ظلم سہنا بھی ناجائز ہے، اگر تم دفاع کر سکتے ہو تو روکو، ظالم کا ہاتھ پکڑو۔ بہرحال اپنا خواب کا مجھے کوئی پتہ نہیں لگتا، ہمارے اوپر بہت قرض ہے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں تم نے سود پہ قرض لیا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، یا عادت ہو گئی ہے لینے کی؟ بہرحال توبہ کرو، نیت کرو قرضہ اتارنے کی، اور کثرت کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھا کرو، انشاءاللہ قرضہ اڑ جائے گا۔ لیکن پہلے نیت ہی کرو کہ دینا ہے۔ بہرحال ہم نے 20 سال ہو گیا ایک جگہ زمین میں گھر بنایا تھا، اب لوگ کہتے ہیں خالی کرو، زمین کس کا تھا؟ گھر تو تم نے بنایا، 20 سال کا تمہارا قبضہ ہے، قبضہ مخالفانہ ناجائز قبضہ ہے، تو اگر وہ زمین کسی اور کا اس کو پیسے دو۔ سنی مسلمان سے کیا مراد ہے؟ جو حضور کی سنت پہ چلتا ہو۔ ائمہ اربعہ کے ماننے والے سب سنت پہ ہیں، یاد رکھو۔ مسجد نبوی میں جانے کے بعد 40 نمازیں پڑھنا جو ہے وہ زیارت سے کوئی تعلق نہیں، فضیلت ہے، ثواب ہے، اجر ہے، اللہ نصیب کرے، ورنہ آدمی اگر زیارت کر کے ایک دن میں چلا آئے کوئی بات نہیں۔ اگر حمامات کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہے ہوٹل کے اندر، تو عمارتوں میں اگر ہو تو کوئی منع نہیں، میدان ہو تو کعبے کی طرف رخ نہ کرو، لیکن کوشش یہ کرو کہ وہاں بھی نہ ہو۔ آدمی نے احرام کی حالت میں رات کو اس کے منہ پہ کپڑا پڑ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ استغفار پڑھیں۔ اگر آپ نے تفسیر قرآن پڑھنا ہے تو کوشش یہ کرو کہ چاہے 2 آیتیں پڑھو، کسی عالم سے پڑھو۔ اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، کچھ پڑھے ہوئے ہیں آپ، تو کوئی اردو کی اچھی تفسیر لے لیں، ذمہ دار علماء کی لکھی ہوئی ہے۔ اگر ایک آدمی ایک چیز اپنے دکان پہ بیچتا ہے لیکن اپنے ملازموں کو کم ریٹ پہ بیچتا ہے، اچھی بات۔ اگر ایک عورت احرام عمرے کی نیت کر کے آ گئی اور حیض آ گیا، اب وہ اپنے مکان پہ رہے، احتیاط کرے، وہ احرام میں ہے، خوشبو نہ لگائے، میاں سے بے تکلفی نہ کرے، اپنے بالوں کو بلا وجہ کنگیاں ونگیاں نہ کرے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے سیدھی حرم آ جائے، طواف کرے، صفا مروہ دوڑے اور بال کٹوا دے۔ مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں، نیت تو وہ کر کے آئی ہے، اب کیوں جائے مسجد عائشہ؟ قبرستان جانے کے بعد ان کے لیے دعا کریں، جائز ہے، ہاتھ اٹھا کے کریں، بغیر ہاتھ اٹھا کے کریں، سب جائز ہے۔ ظہر اور عصر اور عشاء کی جو پہلی رکعتیں سنتیں ہیں، 2 رکعت کر کے پڑھیں مرضی، 4 رکعت کر کے پڑھیں مرضی، یہ کوئی جھگڑا نہیں، اولا افضل کی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں تو 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، باقی مسجدوں میں 8 ہوتی ہے، آپ حرم میں پڑھا کریں تاکہ زیادہ ثواب حاصل ہو۔ گردن کا مسح کرنا جو ہے صرف احناف کے نزدیک ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد محفوظ کر کے کسی جگہ پھینکے جائیں، ایسے نہ پھینک دیں۔ عمرے کے اندر جب ہم طواف کرتے ہیں
تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں کندھا بھی نکالنا ہے اور رمل بھی کرنا ہے، باقی میں ضرورت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ کہ میں اتنا پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں اپنے سے ان کو بڑا عالم سمجھ کے ان پہ اعتماد کرتا ہوں۔ یہاں جو آپ نماز پڑھیں گے کسی امام پہ اعتماد کر کے امام 1 ہو گئے 10 ہوں گے۔ کچھ سنا ہے کہ حضرت آدم نے دیکھا تھا، تم نے سنا ہے، ہم نے نہیں سنا ہے۔ آج تک پاکستان میں کوئی دیوبندی عقائد ثابت ہو، دیوبندی جانے آپ جانے، مجھے کیا ہے؟ دیوبند زندہ ہے، ان کے مدرسوں والے زندہ ہیں، علماء زندہ ہیں، سوال لکھ کے جواب لو ان سے۔ فقہ حنفی کے اکثر مسئلے حدیث کے خلاف ہیں، ماشاءاللہ، پھر تم سارے وہ مسئلے جمع کرو، سارے مسئلے جمع کر کے کتاب چھاپو، ہمت کرو۔ لیکن جب کتاب چھاپنے بیٹھو نا تو ایک کتاب ہے تجلیات صفدر، وہ پڑھ کے بعد میں کتاب لکھنا۔ اچھی بات ہے، کوئی غلطی ہے تو انسان نکالے نا۔ لونڈی کی تعریف، لونڈی وہ ہوتی ہے جو جہاد کرنے کے بعد کافروں کا مال ملے اور عورتیں ملیں اور اس وقت جو خلیفہ ہو وہ تقسیم کرے۔ اب نہ جہاد ہے نہ لونڈیاں ہیں۔ ایک وقت میں 3 طلاق جو ہیں حنفیوں کے نزدیک 3 ہیں، اور بعض علماء اہل حدیث ایک مجلس میں 3 کو 1 کہتے ہیں۔ مرد سیاہ خضاب لگا سکتا ہے، سیاہ نہ لگائے اور کوئی اس میں رنگ ڈال دے۔ اگر دوران طواف حیض آ جائے، طواف چھوڑ کے عورت نکل جائے، اگر مرد نے اپنی عورت کا دودھ پی لیا، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ کہتے جی کہ خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کا بدن دیکھ سکتا ہے، کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اس کے لیے حلال ہے۔ اگر ہم طواف کر رہے ہیں اور اذان شروع ہو جائے تو ہمیں اذان کا جواب دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے۔ ایک شخص نے 2 سال پہلے عمرہ کیا تھا تو کعبے کے خلاف سے چمٹا تھا، خوشبو آ رہی، کچھ نہیں ہوتا۔ خوشبو آنا الگ بات ہے، لگانا الگ بات ہے۔ حالت احرام میں خوشبو لگائیں نہیں۔ اب خوشبو حرم میں گزر رہے، خوشبو آ گئی، آپ کیا کریں گے؟ بہرحال عورت کی عادت جو ہے مثلاً 7 دن ہے، اس نے 7 دن کے بعد غسل کیا لیکن پھر بلیڈنگ ہو گئی، پھر 2 دن کے بعد غسل کیا، پھر بلیڈنگ ہو گئی، تو 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا، منع ہے، بیماری ہے، تو لہذا وہ غسل کرے، اپنا وضو کرے، نمازیں پڑھے، سب کچھ کرے۔ عائشہ سے احرام باندھنا شوافی اور احناف کے نزدیک جائز ہے، باقی ائمہ کے نزدیک ضرورت ہو تو جائے۔ تو سجدہ کرتے ہیں تو پاؤں اٹھا لیتے ہیں، بالکل نہیں اٹھانے چاہیے۔ انسان سجدہ جو ہے 7 اعضاء پہ کرتا ہے۔ آدمی نے طواف کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑ لیا ہے، اس کی بیوی نے یا بہن ماں نے بھی کر لیا، اس کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہر مسلمان کے بیٹے کو دین کا علم، دنیا کا علم نصیب فرمائے، ترقی دے، صالح بنائے، اپنے والدین کے لیے قرۃ عین بنائے۔ کے بارے میں حضرت گنگوہی کا کیا عقیدہ تھا اللہ عالم، ان کا فتویٰ چھپا ہوا ہے، پڑھ لیں۔ لیکن ساتھ جو ہے فقہ، جب آپ نے پڑھنا ہو نا تو اپنا فقہ ایک کتاب آتی ہے الابرار، وہ بھی پڑھ لینا ساتھ۔ الرحمن علی العرش استویٰ، لیکن جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ داد اللہ صاحب نے یہ لکھا ہے، اللہ عالم، ہم نے نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ہے، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ بہرحال
تمام یہ بات یاد رکھو کہ تمام بزرگوں نے جو لکھا ہے ان سب کا جواب دینا میری ذمہ داری ہے. اور جب تم یہ 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 اور جب